تو میرے بھائی زنا کا بھی ایسے ہی ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن جو نیچرل مزہ تھا، آپ کا گھر بار آباد ہو، محبتیں ہوں، میاں بیوی کا ریلیشن، عورت کو شوہر پہ اعتماد، شوہر کو بیوی پہ اعتماد، یہ لبرل لوگوں میں یہ سب اعتماد کی ایسی کی تیسی. میں تو ایسے ایسے حالات جانتا ہوں جو سیکولر لبرل، نام نہاد لبرل ہے نا، جو بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ یہ ہم ملاؤں کو نہیں مانتے، یہ ملا کے، ایسے ان کے حالات ہوتے ہیں. بڑی لبرل سی ایک انٹی سے شادی کر لی، کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا، چپ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پرسوں میں بیگم کے، کہ یہ جو کہہ کے جا رہی ہے کہ میں طارق روڈ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، تو لوکیشن سے ہم ٹریس کریں گے کہ یہ جا بھی وہاں رہی ہے. یار جب بیوی پہ یہ شک پیدا ہونا شروع ہو جائے تو لائف تو گئی نا، ختم نا. بیوی پہ یہ شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم جب برے ہیں، ہم ادھر ادھر پتہ نہیں کام مکالا کرتے ہیں، تو ہماری بیوی بھی ہو سکتا ہے کر رہی ہو. تو یار یہ کوئی زندگی ہے؟ سوچو. ہے عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ جمشید کا نمبر ہی ہے یا جمشیدہ ہے یہ، اور مرد کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ سلطانہ ہے یا اصل میں اوریجنل سلطان نہ ہو کہیں ہے. تو یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کو تھوڑی ریلیشن بولتے ہیں. اس سے تو بہتر تھا کہ تم شادی نہ کرتے یار. ایسے شکوک ایک دوسرے پہ، شوہر باہر ملک چلا جاتا ہے، وہ بیوی پہ شک کر رہا ہوتا ہے میں یہاں ہوں پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے وہاں، عورت کو اس پہ شک ہوتا ہے کہ وہ وہاں پتہ نہیں کیا غل غباڑے کر رہا ہے. یہ ہے مذہب سے بغاوت کا بولو نتیجہ. یہ اللہ دنیا میں زانی کو عذاب دیتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کی لذت، اچھا وہ تھوڑی دیر کی لذت بھی پہلی دفعہ میں اس کو لگے گی، اس کے بعد وہ اس کا عادی ہو جائے گا. تبھی تو یہ جو گورے جو ہومو سیکسولیٹی کی طرف آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ یہ نائٹ کلبوں میں زنا کر کر کے تھک گئے ہیں، اب ان کو بورنگ ہے. یہ ہمارے یہاں نا ایک صاحب امریکہ گئے اور یورپ گئے، کہتے ہیں گورے اتنے اچھے ہیں کہ وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہے ہیں، گورے دیکھتے ہی نہیں، اور ہمارے ٹھرکی جا کے نا ایسے ایسے جھانک جھانک کے، ایک ہفتہ تو ہمارے ٹھرکیوں کا لڑکیاں دیکھنے میں گزرتا ہے، اس کے بعد جاب تلاش کرتے ہیں وہ. میں نے کہا یہ اس سوسائٹی کا کوئی پازیٹو پہلو نہیں ہے، یہ نامرد ہونے کی علامت ہے. اگرچہ یہ ٹھرک ٹھیک نہیں ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا آپ مردانگی دکھائیں وہاں جا کے، یہ اس کی علامت ہے اللہ نے ان سے لذت ہی چھین لی ہے. کیونکہ یہ زنا کر کر کے نا اب یوز ٹو ہو گئے، ان کے لیے جمشید میں اور جمشیدہ میں کوئی فرق رہا نہیں ہے، محمود اور محمودہ ان کے لیے برابر ہو گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہی عذاب نہیں ہے کیا کہ ایک لذت جو ایک اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف لذت رکھی، وہ لذت ہی چھین لی اللہ نے. ہمارے لوگوں سے نہیں چھینی ہے تو یہ ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جا کے. ہاں اللہ نے یہ بولا ہے کہ یہ کام مت کرو بھائی، نظر کی حفاظت کرو، اور ایک حلال طریقے سے جو نکاح کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے. تو زانی جو زنا کرنے والا ہے اس کو آخرت میں تو بہت سخت سزا ہے، وہ تو جہنم کی آگ ہے. حضرت جبریل کو نبی نے دیکھا نا معراج میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ننگے مرد اور ننگی برہنہ عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، اور وہ آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. انہی مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ اللہ نے ڈالا ہے، جلو اس عذاب کو دیکھو. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. تو زنا ہلکا عذاب نہیں، آخرت کا عذاب بھی بہت سخت ہے. لیکن دنیا میں زانی کو کیا سزا ملتی ہے؟ اس کی جو خاندانی جو گھر کی لائف ہے اس کی ایسی کی تیسی. پھر جب بچوں کو پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا، بچوں کے دل میں بھی باپ کی کوئی عزت نہیں رہتی. وہ باپ کو بھی جمشید سمجھتے ہیں، ڈیڈی پاپا واپا سب ختم، ابا ابو بزرگی سب ختم. اس لیے میں تبھی تو آپ لوگ کو 4 شادیوں پہ سیٹ کر رہا ہوں. زنا کی طرف مت جاؤ بھائی، خاندان بڑھاؤ، اولاد ملے گی حلال اولاد. انگریزوں کے اولاد بھی حلال نہیں ہے، وہ بھی زنا کی پیداوار ہے. تبھی ان میں اتنے سیپریشن کے واقعات ہیں. میں نے گورے کا انٹرویو لیا کسی یورپ میں نے کہا آپ کے فادر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فادر پتہ نہیں کدھر ہے. اپنے پھر فادر کو گالیاں دینے لگا. وہ میں نے کہا یار اسٹائل ہے بھائی. تو کیونکہ وہ فادر جو تھا نا وہ اس کی ماں کو چھوڑ کر کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا تھا اس نے، پھر اس کو چھوڑ کے کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا. تو اولاد کو ایسے فادر سے محبت ہوگی؟ کہاں ہوگی محبت. تو خیر، تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، باندیاں کا نظام ختم ہو گیا. اب صرف کیا ہے بھائی؟ الا علی ازواجہم، ایمان والا اپنی زوجہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتا. اچھا دیکھو، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایمان والے لوگ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں، یہ اسٹائل بھی ہو سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے یہ انداز نہیں اختیار کیا، بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی شہوت کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے. یہ انداز کیوں اللہ نے رکھا؟ تاکہ فحش فلمیں دیکھنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ بھی کیا ہے، بولو حرام ہے، اور ہینڈ پریکٹس کرنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے، حرام ہے، یہ ناجائز ہے، جائز عمل نہیں ہے.
جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے, بولو حرام. بد نظری سے اپنی خواہش پوری کرنا وہ عمل بھی کیا ہے, تصور میں کسی غیر عورت کا تصور. بعض نوجوان بتاتے ہیں ہم لیٹتے ہیں تو پھر فلم چلاتے ہیں دماغ میں, اس کی فلم پوری چلا کے اس سے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ بھی ناجائز اور یہ بھی حرام. تو اللہ نے صرف اور اللہ نے کہا اپنی خواہشات کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے. تو جب مسلمان پہ اتنی پابندیاں, اتنی ریسٹرکشنز ہوں, بیویوں کی تعداد زیادہ ہونا تو بنتا ہے نا میرے بھائی, کیا خیال ہے؟ پھر اتنے پروٹوکول تو مسلمان مرد کو ملنا چاہیے نا. ایک انگریز مسلمان ہوا, جرمنی کا تھا میرا خیال ہے, اتنی بڑی داڑھی اس کی, جامعۃ الرشید میں آتا تھا. اب جب مسلمان ہوا ہے, جرمنی میں کتنی عیاشی آپ کو بتائے, مسلمان ہوا تو پھر یہاں گلشن اقبال میں کوئی لڑکی مسلمان کوئی لڑکی تھی, اس سے پھر اس کی شادی ہوئی. بڑا ماشاءاللہ داڑھی واڑی اور بڑا نیک انگریز تھا وہ. میں ملا اس سے, گپ شپ لگائی تو مجھے کہتا ہے میں تو کروں گا 4 شادی. اس سے یہ ہو رہا تھا کہ میری بیوی نہیں کرنے دے رہی, حالانکہ وہ مسلمان ہے, پاکستانی مسلمان ہے. پھر وہ یہی کہنے لگا یار ہم نے جب اتنی عیاشی چھوڑ دی اسلام کے لیے, ہم نے اتنی بڑی قربان, اور صحت بھی ایسی اس گورے کی. آپ جرمن تو ویسے ہی دیکھا ہوگا نا آپ نے, کیسے ہائٹ ہوتی ہے ان کی, اتنے چماٹ مارے تو بندہ گر جائے. تو ایک دم غصہ ہو گیا میرے سامنے بیٹھے بیٹھے. میں نے کہا بھائی میں نے تھوڑی روکا ہے تجھے, اس کی بیوی اس کو روک رہی تھی تو اس پہ غصہ ہو رہا تھا. ہم یہ ایسے کر رہا تھا انگلش میں نا, انگلش بھی جانتا تھا وہ, جرمن تھا یا پتہ نہیں فرانس کا تھا, بھی مجھے پورا یاد نہیں ہے, واقعہ بھی 15-20 سال پرانا ہے. تو پھر بھائی وہ تو پھر مسلمان کا اتنا تو بنتا ہے نا. اچھا یہ یورپ میں جو یا انگریز عورتیں جو ہے نا, وہ یہ بات آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ مرد 2 شادیاں کرے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مرد کی دوستیاں بہت عورتوں سے ہوتی ہیں. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں, نام نہاد لبرلز کی بات کر رہا ہوں میں, یہ کرتے کیا ہے, ان کی دکھانے کو ایک بیوی ہوتی ہے, لیکن ان کی عورتوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات بہت ہیں. دفتر میں ان کی جو سیکریٹری ہے وہ الگ ہے, وہ ایک الگ عذاب بنی ہوئی ہے بیوی کے لیے, وہ بھی چھانٹ چھانٹ کے رکھتا ہے. اس کی کوالیفیکیشن سے زیادہ اس کی شکل دیکھی جا رہی ہے. اور پھر باہر جا کے کیا کچھ کر رہا ہے, یورپ جا رہا ہے, فلاں ملک جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو یہ جو انگریز عورتیں ہوتی ہیں یہ زیادہ آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہیں, جب یہ اسلام قبول کرتی ہیں نا, یہ ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ ہمارے شوہر کی دوسری بیوی ہو, کیونکہ انہوں نے وہ تباہی والا دور دیکھا ہوتا ہے, وہ دور انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. تو ہماری عورتوں کو نے کیونکہ دیکھا نہیں ہے نا, وہ ان کو اس لیے اسلام کی قدر نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا بھائی, اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم, مسلمان مرد کے پاس اپنی زوجہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا یہاں پھر ڈاکٹر لوگ ٹانگ اڑاتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ایکچولی یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ ہے اس سے ایکچولی صحت کو نقصان نہیں ہوتا, اور یہ تو وغیرہ وغیرہ جو ڈاکٹر فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لو, ہر چیز میڈیکل سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتی. میڈیکل سائنس کیا کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی جب آپ سیٹسفائی ہوتے ہو ادھر ہو یا ادھر ہو, تو جو وہاں آپ کی باڈی میں چینجنگ آتی ہے وہی یہاں بھی آتی ہے. یعنی وہ تو اس کو بالکل ایک سمپل اس پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے اس سے میڈیکلی بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ مینٹلی آپ ڈسٹرب ہوتے ہو. اللہ نے جو کام, نیچر کبھی غلطی کرتی ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, فطرت کبھی 2 نمبری کرتی ہے؟ تو اللہ نے مرد کو عورت کے لیے, عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ خواہش آپ کی ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پوری ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ذہنی طور پر آپ ڈسٹرب نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. اللہ نے ہمارے لیے دودھ کو پیدا کیا ہے یا ٹرف کو پیدا کیا ہے؟ دودھ کو پیدا کیا. دودھ پیتے رہو, مینٹلی کوئی دماغ میں کوئی خرابی آئے گی آپ کے؟ بھائی یہ نیچرل ہے نا, انڈے کھاتے رہو, پراٹھے کھاتے رہو, چاول کھاتے رہو, روٹی کھاتے رہو, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ زیادہ مزے کے چکر میں چرس پہ آ گئے, باڈی کو نقصان ہو یا نہ ہو, سب سے پہلے کھوپڑی خراب ہوگی آپ کی. تو یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی جن کو عادت پڑتی ہے, یہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب وہ کیسے ہوتے ہیں ایک الگ ٹاپک ہے, میں زیادہ یہ اس کو ڈیپ میں جا کے نہیں بیان کرتا. ان کی شادی شدہ لائف بہرحال متاثر ہوتی ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ متاثر نہ ہو. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, فلاں کو اس کی عادت تھی لیکن شادی شدہ لائف میں کوئی متاثر نہیں ہوا. بھائی وہ یہ تو جب ہوگا جب کمپیئر کر کے دیکھو کہ جو یہ کام نہیں کرتے ان کی شادی شدہ لائف اور جو کرتے رہے ان کی لائف, دونوں میں بڑا فرق ہوگا. آپ کمپیئر کیسے کرو گے؟ تو جب انسان مینٹلی کسی اور جگہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیتا ہے تو اس کو اس سیٹنگ سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ. میرے پاس کتنے نوجوان آئے ہیں جن کو عادت ہو گئی تھی, بہت زیادہ عادت ہو گئی, تو وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں ہم اسی کام میں سیٹسفائی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ خود ایک آپ کے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی جو
دماغی صحت ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے اس سے. اس لیے وقتی طور پر اگر باڈی کو کوئی نقصان ہو بھی رہا ہو نا, جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اپنی خواہشات پہ جو کنٹرول کر رہے ہو اور اس کو پورا نہیں کر رہے, تو آپ کا جسم بھی متاثر ہوگا, بھوک نہیں لگے گی, تو یہ وقتی نقصان ہے. یہ شادی کے بعد یہ سارے سائیڈ افیکٹ ختم ہو جائیں گے, لیکن اگر غلط طریقے پہ سیٹ ہو گئے نا تو وقتی طور پہ یقیناً کچھ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں, لیکن دائمی طور پہ اس کے نقصانات ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ یار, ایک چیز میں اگر فائدہ ہو بھی صحت کو بالفرض, لیکن جب ہمارے لیے وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا تو بس مسلمان کے لیے یہ نقصان کافی ہے, یہ نقصان کافی ہے مسلمان کے لیے. صحابہ نے شراب کے بارے میں نبی سے پوچھا تھا. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ شراب میں تو بہت سارے فائدے بھی ہیں, اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا, لیکن شراب پی کے باڈی میں طاقت آتی ہے, کتنے ڈپریشن ٹینشن ہو, جب شراب پیتے ہیں تو سارے غم ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ نے کوئی زیادہ لمبا چوڑا جواب نہیں دیا قرآن میں. اللہ نے فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما, ان میں جو گناہ ہے وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. اور دوسری بات ایک ذہن میں یہ بھی رکھو کہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک اخلاقیات نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب زنا کرنے میں صحت کو کوئی نقصان ہے, تو ڈاکٹر کہے گا نہیں بھائی, بیوی کے پاس جانا اور زنا کرنا دونوں میں ایک جیسی انرجی یوز ہوتی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ ڈاکٹر یہ بات کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اخلاقیات ڈاکٹر کا ٹاپک نہیں ہے. لیکن مذہب آپ کو بتائے گا زنا کرنے میں نقصان کیا ہے, جہنم کی آگ ہے. اگر 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا تو 100 کوڑے ہیں, اور اگر شادی شدہ ہونا ثابت ہو گیا تو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا اس کو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. تو ہر چیز ڈاکٹروں سے پوچھنے کی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ آج کل نا لوگ ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھے یہ عادت پڑ گئی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں وہ پتہ نہیں خود کیا کر رہا ہوتا ہے, بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کرتے رہو. تو اور لڑکوں کو ڈاکٹروں نے اس میں بگاڑ دیا, خراب کر دیا. تو ہمارے لیے بھائی اللہ کا قانون بہت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن لڑکوں کو اس کی عادت پڑ جائے نا تو یہ عادت جلدی چھوٹتی نہیں ہے. تو جن کو عادت نہیں پڑی ہے وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب ان کی شادی ہوگی, نکاح ہوگا ان کا, وہ زیادہ اچھی لائف گزاریں گے, زیادہ اچھی لائف گزاریں گے. ایک تو وہ شادی کا انتظار کریں گے پاگلوں کی طرح, صحیح ہے نا, انتظار کریں گے وہ. تو وہ اپنے آپ کو بچائیں اس سے, یہ سوچ کے نہ کریں کہ ایک دفعہ کرنے میں کیا ہوتا ہے. جس نے اس برائی کو ایک دفعہ کیا وہ پھر پڑ گیا اس میں ہمیشہ کے لیے. تو بچائیں, جن کو عادت نہیں ہے وہ بچائیں اپنے آپ کو اس برائی سے, اور جن کو عادت پڑ گئی ہے وہ چھوڑنے کی کوشش کریں. اور یہ یقین کر لیں کہ چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. چھوٹا نہیں تو کم ہو جائے گا, کم نہیں تو شادی کے بعد چھوٹ جائے گا. لیکن اگر چھوڑنے کی کوشش نہیں کی نا تو پھر نہیں چھوٹتا ہی ہے. تو اور چھوڑنے کی کوشش میں کیا ہے, کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں. حضرت فیروز میمن صاحب ہیں, شاہین اثر حضرت حکیم اختر صاحب کے خلفاء میں سے ہیں, جامع الرشید میں مولانا قاسم صاحب ہیں. کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں, اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں, اور جب بھی گناہ ہو اپنے آپ پر کوئی سزا رکھیں, کوئی روزے کی یا کوئی صدقہ وغیرہ کی سزا رکھیں, تو اس سے آہستہ آہستہ یہ گناہ بولو چھوٹ جاتا ہے. اور پھر جب پھر بھی نہیں چھوٹ رہا تو مایوس نہ ہو, کوشش نہیں چھوڑنی ہے, کیونکہ اس کوشش کا پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا. اگر آپ نے کوشش نہیں کی تو خوب سمجھ لو یہ اس گناہ تک نہیں رہو گے, پھر اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھو گے. جو ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں زنا کی طرف پھر وہی جاتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی خواہش پہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا. اس کا سب سے بڑا عذاب ہی یہی ہے, کیونکہ وہ نا بار بار ان کے جذبات بھڑکتے ہیں. جو ایک دفعہ ہمت کر کے اس برائی کو چھوڑ دیں ان کے جذبات بھڑکتے ہی نہیں ہیں, وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں. یہ ایسا جرم ہے, کرو گے تو کرتے رہنے کی عادت پڑے گی. پھر ایک میرے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں ایک دن میں 6-6, 7-7 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں یہ برائی. تو آپ نے اگر چھوڑنے کی کوشش نہیں کی, پہلی بات یہ گناہ بڑھتا چلا جائے گا. دوسری بات پھر اس گناہ تک رکو گے نہیں, یہ گناہ آپ کو فحش فلموں تک لے کر جائے گا, پھر فحش فلموں سے زنا تک لے کے جائے گا آپ کو. تو چھوڑنے کی کوشش میں کیا ہوگا فائدہ, یا تو چھوٹ جائے گی برائی ہمیشہ کے لیے, یا کم ہو جائے گی, یا کم از کم وہاں اسٹاپ لگ جائے گا, اس سے آگے نہیں جاؤ گے آپ. کیونکہ آپ لڑ رہے ہو شیطان سے تو شیطان بھی دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جب آپ شیطان سے لڑو گے نا, ایک ہوتا ہے اقدامی پوزیشن, بڑھ چڑھ کے حملے کرنا, ایک ہوتا ہے دفاعی پوزیشن, حملہ کوئی اور کر رہا ہے آپ صرف دفاع کر رہے ہو. تو اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے اور اس برائی سے بچنے کی کوشش بھی چھوڑ دی تو شیطان اقدامی پوزیشن میں آئے گا, وہ بڑھ چڑھ کے آپ پہ حملے کرے گا. وہ کہے گا ابھی یہ کر رہے ہو, اب اس سے آگے جاؤ, اب اس سے آگے جاؤ, اب اس سے آگے جاؤ, زنا کروا کے چھوڑے گا وہ. لیکن اگر آپ چھوڑنے کی کوشش میں لگ گئے, یا تو آپ شیطان سے جیت جاؤ گے, چھوٹ جائے گی برائی. نہیں جیتے تو کم از کم اتنا ہوگا کہ شیطان کو دفاعی پوزیشن میں لے آؤ گے. شیطان کہے گا ٹھیک ہے میں بڑھ چڑھ کے حملے تو نہیں کر رہا, لیکن تجھے یہاں تک روکوں گا, میں
کم از کم یہ کرتا رہے, اس سے آگے بڑھنے پہ نہیں آئے گا وہ. آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, رہنے دو. اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی کسی نوجوان سے یہ گناہ ہو, وہ عزم کرے میں اپنے آپ کو سزا دوں گا. سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے, وہ خود فیصلہ کرے. صدقہ کروں گا کچھ پیسے, یا روزہ رکھوں گا, یا اتنے نوافل پڑھوں گا, یا صبح کا ناشتہ گول کر دوں گا, یا اس دن کھانا نہیں کھاؤں گا. کچھ نہ کچھ سزا دے. شروع میں ہلکی سزا دے, بہت زیادہ سزا نہ دے. تو آہستہ آہستہ آہستہ, اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگے, 2 رکعت پڑھ کے توبہ بھی کیا کرے, تو آہستہ آہستہ یہ گناہ انشاءاللہ چھوڑ جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا, الا علی ازواجہم, اللہ سے اگر ریلیشن مضبوط کرنا ہے تو نکاح کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا, گٹلی کو بھی پھاڑ دیتا ہے اور دانے کو بھی پھاڑ دیتا ہے. پھر کیا کرتا ہے, یخرج الحی من المیت, اس مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے. یہ کیسے ایوالو ہو گئی چیزیں بھائی. انڈا مردہ ہوتا ہے, کوئی جان اس میں نہیں ہوتی, زردی ہے, سفیدی ہے, اوپر ایک جھلی ہے اور ایک چھلکا ہے. ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے اس میں, مرغی بیٹھی 21 دن اور اس سے پھڑپڑاتا ہوا چوزا نکل گیا. پہلے دن چوزا نکل کے عجیب, بالکل ایسا لگتا ہے پہلے دن سے ہی سیکھا ہوا ہے سب کچھ. آپ کو پتا ہے کمپیوٹر میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہارڈ ویئر اور ایک سافٹ ویئر. ایسا ہی ہے نا, ہارڈ ویئر بنانا مشکل ہے یا سافٹ ویئر. اب ایک کمپیوٹر میں, استغفر بھائی, کمپیوٹر میں جو ہے ہارڈ ویئر ہوتا ہے نا, ہارڈ ویئر کا مطلب یہ پاور پلگ ہے, اور یہ ہارڈ ڈسک ہے, اور یہ اس کا شیشہ ہے, اور یہ اس کے بٹن ہے. سافٹ یہ آسان ہے بنانا. کی بورڈ آپ کسی بھی بندے کو دے دیں, بنا کے دے دے گا. اصل چیز ہے اس کا سافٹ ویئر. جیسے ایک آدمی کی بائک تھی, پورا محلہ استعمال کرتا تھا, اور ہر آدمی آ کے کہتا پیٹرول میں ڈال دوں گا, بائک دے دو مجھے. وہ منع کیسے کرتا, پیٹرول تو ڈال ہی دے گا. ایک دن اس کو غصہ آیا, ایک بندہ آیا, بائک دے دے, پیٹرول میں ڈال دوں گا. اس نے ڈبہ لے کر آیا, بولا اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے. تو خالی پیٹرول نہیں ہوتا, بائک میں پورا سسٹم ہوتا ہے. سسٹم نہیں ہوتا, سسٹم ہوتا ہے. تو ایسے ہی کمپیوٹر کی بورڈ کا نام نہیں ہے, اس اسکرین کا نام نہیں ہے, اس ماؤس کا نام نہیں ہے. اصل تو وہ جو پروگرامنگ اس کے اندر کی ہے وہ بڑا خاندانی کام ہے. وہ سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں جو ہزار لاکھوں سال کے بعد جا کے انسان یہاں تک پہنچا ہے. اصل وہ کمال ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جب وہ اندر کے سافٹ ویئر یا ونڈوز صحیح ہوتی ہیں تو پھر کمپیوٹر چلتا ہے. تو اس کو چلنا کہتے ہیں. میرا کمپیوٹر خراب ہوا نا, چل نہیں رہا تھا, ایک بندے نے کہا نیچے بیرنگ لگاؤ, دھکا دو, چلے گا. یہ والا چلانا آسان ہے, لیکن جو اس کے وائرس آئے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں, یہ آسان تھوڑی ہے. یہ تو انجینئرز ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. آج کل تو نہیں کر رہے, آج کل تو انجینئر لوگ کچھ اور کر رہے ہیں. سمجھ رہے؟ تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے. تو اب کیا ہے, سافٹ ویئر مشکل ہے, ہارڈ ویئر کیا ہے آسان. ایک ہارڈ ویئر ہے انڈا, اس میں زردی بنا دی, اس میں سفیدی بنا دی, اوپر جھلی بنا دی. یہ بھی خدا کی قسم بہت مشکل ہے. دانا پانی مرغی کھاتی ہے اور نکالتی کیا ہے, انڈا. اللہ نے ایسی مشین بنا دی مرغی. لیکن ایک اس سے زیادہ مشکل ہے اندر کا سافٹ ویئر. سافٹ ویئر یہ کہ اس کو جب اتنی ہیٹ ملے گی 21 دن تک, تو اس میں ایسے پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے کہ یہ چونچ بھی بنے گی, اس میں آنکھ بھی بنے گی, دماغ بھی بنے گا, گردے بھی بنیں گے, اور اس کے اندر پر بھی بنیں گے, اور میدا بھی بنے گا. اور پھر اس کے اندر سافٹ ویئر سے ہارڈ ویئر بن کے آ جائے گا. نہیں یہی بات, یہ سافٹ ویئر بنے گا انڈے کے اندر, ایسا سافٹ ویئر ہے. 21 دن میں اس سافٹ ویئر سے انڈا, یہ سافٹ ویئر انڈے کو چوزا بنا کے ایک ہارڈ ویئر بنا دے گا. اور اس ہارڈ ویئر کے اندر پھر ایک سافٹ ویئر ہوگا جسے یہ پتا ہوگا میری ماں کون ہے, مجھے کھانا کیا ہے, میرا دوست کون ہے, اور بلی کو دیکھ کے چیخے گا. اسے پہلے دن پتا ہوگا کہ میرا دشمن کون ہے. نہیں آئی, ہارڈ ویئر سے سافٹ ویئر پیدا کر رہا ہے, سافٹ ویئر سے کیا پیدا کر رہا ہے, ہارڈ ویئر. اسی کو اللہ کہتے ہیں مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ پیدا کر. آج تک کسی سافٹ ویئر سے ہارڈ ویئر پیدا نہیں ہوا, اور نہ ہارڈ ویئر سے سافٹ ویئر پیدا ہوا ہے. کمپیوٹر خود سے کچھ نہیں نکال کے دے دیتا. کمپیوٹر کو ہارڈ ویئر دینا پڑے گا, اس پہ پرنٹ کر کے دے دے گا آپ کو. کاغذ آپ نہیں لگانا ہے. ایسا نہیں ہوتا کمپیوٹر کاغذ بھی نکالنا شروع کر دے. اگر نکالے گا بھی تو اندر آپ کو کاغذ کا میٹیریل ڈالنا پڑے گا, کیونکہ سعودی عرب میں ATM کارڈ نہ خود ہی بن کے آ جاتا ہے. میں تو حیران ہو گیا. خیر اب یہ نئی لمبی بحث ہے, بہت ایڈوانس جا رہا ہے سعودی عرب. اتنا ایڈوانس دنیا میں, دین میں 10 رکعت ختم ہو گئی. سمجھ رہے ہو؟ تو دنیا میں سعودی عرب کہاں جا رہا ہے, ایڈوانس. دین میں تھوڑا پیچھے ہو گیا ہے.
اب لوگ اس جو پیچھے ہو گیا ہے نا دنیا میں اس کے حوالے دے دیں گے، تو حرم میں 10 رکعت تراویح ہوتی ہے. ابے حرم میں 1400 سال سے کیا ہو رہا تھا. خیر میں اس اختلافی مسئلے پہ ابھی اس آیتوں کو نہیں قربان کروں گا. تو اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. پہلے اللہ نے کیا کہا؟ میں دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بناتا ہوں، میں مردہ سے زندہ کو نکالتا ہوں. اس کے بعد اللہ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک کہتے ہیں ہاتھ سے اشارہ. ڈاروین کہتا ہے نا، ڈاروین تو کہتا بھی نہیں، جو ڈاروین کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں ملحد کہتے ہیں کہاں ہے اللہ، دکھاؤ کیوں نہیں، دکھاؤ، نظر کیوں نہیں آتا. بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا، آتا کیوں نہیں. ایک ملحد کی میں نے تقریر سنی، کہتے ہیں اللہ آ کے بتا دینا میں ہوں، مان لیں گے. کیوں نہیں آ رہا، چھپا ہوا کیوں بیٹھا ہے؟ تو ایسے موقع پہ ہاتھ سے اشارہ کرنا پڑتا ہے، یہ رہا. کہتے ہیں نہیں، ابھی تمہیں ہر بات مثال سے سمجھانی پڑتی ہے. دیکھو وہی ریگستان والی مثال پہ آتے ہیں. ابا سب چیزیں رکھ کے جا رہے تھے، آپ کہہ رہے خود بخود ہوا ہے. کسی نے کہا بھائی تیرا باپ یہ کام کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو میرا ابا نہیں، میں نہیں مانتا، کہاں ہے میرا ابا، کہاں ہے میرا ابا؟ کوئی ابا کو نکال کے لے بولا یہ رہا، ٹھیک ہے یہ تیرا باپ ہے، دیکھ لے اس اب بھی نہیں مانے گا. بالکل وہی انداز، کیونکہ قرآن بلاغت کی کتاب ہے نا، نیچرل وے میں سمجھاتا ہے. سائنسی افلاطونیاں اور بقراتیاں پیچیدہ مسائل نہیں رکھتا. سائنس کا منکر نہیں ہے، قرآن سے تو سائنس ثابت ہے اور سائنس سے قرآن ثابت ہے. لیکن ایک سائنس وہ ہوتی ہے جو صحیح کھوپڑی استعمال کر کے انسان سیکھتا ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو آپ کو خدا سے دور رہ جاتی ہے. جیسے میں نے بتایا تھا نا، آج کل ڈاکٹر ہینڈ پریکٹس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، کہنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. بھائی جان آپ نقصان کی ڈیفینیشن کسے کہتے ہو؟ اگر کوئی لڑکوں سے بدفعلی کرتا ہے میڈیکلی نقصان اس میں بھی نہیں ہے، لیکن مینٹلی بڑا غرق. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی، انہیں لڑکیوں میں حاجت نہیں، تو نامرد ہو گئے نا. اب نامردی کو آپ بیماری نہ سمجھو تو پھر آپ کی کھوپڑی خراب ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے شہوت پوری کرنے کے لیے عورت کو پیدا کیا، آپ ہاتھ سے کر رہے ہو تو مینٹلی آپ کیا ہو جاؤ گے؟ ڈسٹرب ہو جاؤ گے. آپ کے جب بیوی سے ریلیشن میں فرق پڑے گا، اس سے یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ پڑے. عادت گٹکی کی عادت ہو جائے، پان کی عادت ہو جائے، تو پھر دودھ سے فریشنس فیل کرو گے، آپ فریش فیل کرو گے دودھ سے. جو صبح شام چائے پینے کے عادی ہوتے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے چائے نہ ملے ان کو. تو آپ کو جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا آپ کے لیے، آپ اس سے ریلیشن قائم نہیں کر رہے، آپ تصورات کی دنیا میں لا کے ہاتھ سے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیتے ہو، تو وہاں آپ مینٹلی کیا ہوگے؟ ڈسٹرب ہو گے آپ. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو یہ کرتے ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں تمہیں پتا کیا ہے کہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا اور کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو کمپیئر کریں گے نا اس آدمی سے جو نہیں کرتا اور جو کرتا ہے. ایک آدمی پیدا ہی لنگڑوں میں ہوا، سارے لنگڑے تھے وہاں پہ، پھر وہ باہر آ کے بیان دے رہا ہے بھائی ایک ٹانگ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ابے تو نے 2 ٹانگے والے دیکھے ہو تو پتا چلے گا نا. وہ ایک ٹانگ والا کہہ رہا ہے میں بھی چل اسی طرح لڑا کے چلتا ہوں جیسے وہ چلتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں. ابے تو 2 ٹانگے والوں کو دیکھے گا تو تجھے پتا چلے گا وہ دوڑ سکتا ہے، تو دوڑ نہیں سکتا. وہ 10 منٹ میں یہاں سے وہاں چلا جائے گا اور تو گھنٹے میں پہنچے گا وہاں. تو یہ اس سے پوچھو جس نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ آج کل تو لوگ کر رہے ہیں تو ان کو تو سارے ایک جیسے ہیں. بالکل ایسے جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں، جب وہ بیوی کے پاس جاتے ہیں ان کو اس درجے کی لذت حاصل نہیں ہوتی. لیکن اگر سبھی یہ کام کر رہے ہو تو پھر سب کہیں گے وہی ہوتی ہے بھائی ہمیں تو. ابے تم ان سے پوچھو جنہوں نے یہ کام لڑکوں والا کام نہیں کیا، وہ تو پاگل ہو جاتے ہیں شادی سے پہلے. ہمارے ایک دوست کی میں بتاتا ہوں نا، شادی ہونے والی تھی تو گھنٹے منٹ سیکنڈ گنے ہوئے تھے اس آدمی نے، اتنا جذباتی ہوا تھا. جو ہینڈ پریکٹس والے ایسے جذباتی نہیں ہوتے. تو جو کام غلط ہے وہ غلط ہے. ڈاکٹر اپنے لحاظ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پتہ ہے کیسے کہہ رہے ہیں بھائی آپ کرو تو کوئی بلڈ کی کمی نہیں ہوتی، کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو جو لڑکوں سے بدفعلی کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے 90 سال جی لیں. انسان کی صحت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی اور ایک مینٹلی. آپ سارا دن چائے پیو کوئی نقصان نہیں ہے، باڈی میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن یہ کم نقصان ہے کہ جب نہیں ملے گی تو کھوپڑی خراب ہوگی آپ کی. کیا خیال ہے؟ اور جو عادی نہیں ہے وہ نہیں ملے تو بھی کھوپڑی خراب نہیں ہوتی. نہیں آ رہی سمجھ میں تو ایسے ہی چلنے لو. اب میں جلدی سے اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. میں نے سوچا تھا 10 منٹ بولوں گا، پھر لمبی بات ہو گئی. تو اللہ میاں کیا کہتے ہیں کہ جو دانے اور گھٹلی کو، اچھا جس نوجوان سے یہ کام ہو رہا ہے نا ہینڈ پریکٹس والا، وہ بہت زیادہ گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ حکیم لوگ پھر کھیلتے ہیں ایسے لوگوں سے، تو ختم گیا. یہ بھی غلط ہے. توبہ استغفار کرو، چھوڑنے کی کوشش کرو، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر شادی ہو گئی تو کرو شادی. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی گئے، ایسا کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے ٹائم لگے گا، آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آ جاؤ. غلط چیز کا عادی بنا دیا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے، لیکن ظاہر ہے جب صحیح چیز پہ آ جاؤ گے تو کچھ ٹائم کے بعد
غلط چیز کے سائڈ افیکٹ ختم ہو جائیں. لیکن یہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے جو اس کے زیادہ عادی ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ شادی کے بعد بھی نہیں چھوڑ پاتے. خیر میرا مقصد ہے مایوسی نہ ہو کہ توبہ استغفار کریں اور چھوڑنے کی کوشش کریں. ڈرانا مقصد نہیں ہے. جو جعلی قسم کے حکیموں نے ڈرایا ہوا ہے کہ 100 قطرے خون کے اور ایک وہ اس طرح کی چیزیں بنائی. ایک حکیم صاحب کہنے لگے 100 قطرے خون کے ایک قطرہ جو ہے نا منی کا ہوتا ہے. میں نے کہا پھر شادی کی پہلی رات میں 10-20 بوتلیں خون کی باہر چڑھا کے رکھنی چاہیے آپ کو. کیا خیال کہ 100 قطرے اگر ہیں تو بھی ختم ہو گیا بندہ. پھر میں نے کہا پھینکنے سے پہلے کچھ تو سوچا کرو یار. خیر تو اللہ میاں کیا فرماتے ہیں، ان اللہ فالق الحب والنوا. ہاں اللہ نے کہا دیکھو ڈارون کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں ہے خدا، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. ملحد لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ کہتے ہیں یہ گٹھلی اور دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنا رہا ہوں. تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں پرووائڈ. تمہیں ڈاکٹر کہتے ہیں ڈیلی وٹامن سی چاہیے، میں نے کینو مالٹے پیدا کیے، میں نے تمہارے لیے امرود پیدا کیے، میں نے تمہارے لیے نیمبو پیدا کیا جس کے شربت پی پی کے میرا گلا بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے لیکن گلا بیٹھتا نہیں ہے نیمبو سے، یہ ذہن میں رکھنا. جو نیمبو نہیں پیتے ان کا ہوتا ہے، تو میرا کسی اور وجہ سے بیٹھا ہے. تو لیمن پیدا کیا. اے اللہ ہمیں تو آئرن بھی چاہیے. اللہ کہتے ہیں میں نے سیب پیدا کیا، میں نے بڑا گوشت پیدا کیا، اس میں آئرن ہے. انڈا پیدا کیا. جس چیز کی ضرورت ہے، میگنیشیم، پوٹاشیم اور وائٹامنس کی 20 قسمیں، منرلز کی 20 قسمیں، زنک چاہیے ہمیں، میگنیشیم چاہیے، پوٹاشیم چاہیے، نمک چاہیے، وہ پیدا کیا. کون سی ایسے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا، ہمیں پانی چاہیے آسمانوں سے برسا دیا. ہمیں سردی چاہیے، زمین کو 23 ڈگری جھکا دیا تاکہ سردی کا موسم بھی آئے اور گرمیوں کا موسم بھی آئے. ہر چیز اویلیبل. تو اللہ کہتے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی تم سے کہتے ہیں نا خدا کہاں ہے، تو اللہ کہتے ہیں ذالکم اللہ، میں ہاتھ سے اشارہ کر کے بتا رہا ہوں یہ رہا تمہارے سامنے. اس کے بعد کیسے انکار؟ یہ تو تمہارے کیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے تو نہیں سامنے. اللہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ اتنا سامنے ہے کہ ہاتھ سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. تو اللہ اشارہ کر کے کیوں بتا رہے ہیں، آ کیوں نہیں جاتا سامنے؟ تو اللہ کہیں گے میں سامنے آ گیا تو پھر آزمائش ختم، پھر اچھے اور برے کا فرق ختم، پھر شکر گزار اور ناشکرے کا فرق ختم. پھر اس پیغمبروں کو بھیجنے، قرآن کو نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ایک دفعہ سامنے آ جائے نا، سامنے آ جائے تو پھر میں اور آپ ساری دنیا ویسے ہی انسان کی بچی بن جائے. تو یہ بھی ایک ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اللہ میاں نے یہ ہاتھ کو حرام قرار دی ہے. دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کئی جہاں بھی اللہ نے خواہش پوری کرنے کی اجازت دی نا، تو ہر جگہ قرآن میں یہی آیت ہے. فرمایا الا علی ازواجہم او ما والذین هم لفروجہم حافظون. ہمارے نیک بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے. آپ کے پاس اللہ نے قرآن کے مطابق بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رکھا. یہ ایک آیت نہیں ہے، تو بہت ساری آیتیں. میں پڑھنا شروع کروں تو پورا بیان اسی پہ ہو جائے گا. جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ. قرآن کہہ رہا ہے جس نے بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا، کوئی بھی راستہ ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. یہ اس باؤنڈری کو کراس کر رہے ہیں جو خدا نے متعین کی ہے. اور خدا جو باؤنڈری متعین کرتا ہے، نیچر اسی کا نام ہے. کیا مطلب؟ یہ نیچر اور فطرت کی حدود کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ کراس کر رہے ہیں. یہ نیچر سے بھی بغاوت کر رہے ہیں. تو یہ نیچرل کیسے ہو گیا میرے بھائی؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے، صحابہ تو بڑے طاقتور تھے، بہت زبردست اللہ نے ان کو صحتیں دی تھی. ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے جدائی بہت شاق گزرتی تھی، خواہشات بہت بھڑکتی تھی، اور بیوی سفر میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. پہلے تو کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا. تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی گناہ سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کر لیں؟ اپنی کوئی دوا کھا کے یا کسی بھی طریقے سے اپنی جو سیکشول ڈیزائرز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں، اس مردانگی کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تاکہ گناہ نہ ہو ہم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا اور فرمایا تزوجوا، نکاح کرو، فإنی اباہی بکم الامم. اگر اپنے آپ کو تم نے یہ کر لیا تو تم نکاح کے قابل، بولو نا، نہیں رہو گے اور تمہاری نسل نہیں بڑھے گی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہاں دو علمی نقطے کی بات ہے. حضرت عثمان ابن مظعون نبی کو سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پر عورت سے جدائی بہت شاق گزرتی ہے.
تو ان کے دل میں یہ کیوں نہیں آیا کہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیں ہم؟ پہلے سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا نا. نہیں آ رہی بات بھائی؟ یہ بھی تو سوال کا حصہ بن سکتا تھا نا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایسے کر لیں، ٹھیک ہے آپ خسی ہونے کی اجازت نہیں دیتے لیکن ہم ایسے کر لیں. یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ عرب لوگ اس چیز سے مانوس نہیں تھے. میں نے یہ جو پہلا دعویٰ کیا نا کہ یہ نیچرل نہیں ہے، خود سے کسی کا دماغ اس طرف نہیں جاتا، یا تو دوستوں سے سنتا ہے یا فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے خواہشات اس کی بھڑکتی ہیں. ورنہ بالغ ہونے کے بعد جو خواہشات بھڑکتی ہے نا تو وہ عورت ہی کا خیال آتا ہے، شادی کا خیال آتا ہے کہ میری کوئی بیوی ہو، ہاتھ کا خیال نہیں آتا. میرے علم میں کوئی ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے جس میں صحابہ سے یہ سوال منقول ہو کہ انہوں نے نبی سے جا کے باقاعدہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بارے میں سوال کیا ہو نبی کی زندگی میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ اس سے مانوس نہیں تھے. وہ جانتے ہی نہیں تھے کیوں بر وقت شادیاں ہوتی تھی ان کی، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا عمل ہے بھائی. اور جس کی دیر سے بھی ہو رہی ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا تھا. بعد میں تو ٹھیک ہے جب اجمیوں سے اختلاط ہوا تو ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں، جب اسلام دنیا میں پھیلا اجم بھی بہت سارے داخل ہوئے تو بہت کچھ لے کر آئے وہ اپنے ساتھ. حضرت عثمان بن مظعون سوال بھی نہیں پوچھ رہے. سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے کہ ان کا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں. دماغ ہی نہیں گیا تو وہ گویا انہوں نے سمجھے کہ تو پوچھنے کی چیز ہی نہیں ہے. تو یعنی ان کی بھی خواہش یہ نہیں تھی کہ ہم ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیں، دماغ ہی نہیں جا رہا ان کا اس طرف. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے. دوسری بات، عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو زنا کا خطرہ، کیونکہ سفر میں ہے اور اتنا شدید خطرہ کہ وہ اس پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نامرد بنا لوں. کیونکہ صحابہ تو گناہ سے ڈرتے تھے نا، کیا کر لوں اپنے آپ کو. بتاؤ کسی مرد کے لیے نامرد بن جانا یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا عذاب ہے ایک طرح کا. لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ اس زنا سے تو بچ جاؤں گا نا میں، کسی طریقے سے برائی سے تو بچ جاؤں گا، کیونکہ ہم سے نہیں بیوی کی جدائی برداشت ہو رہی. اس سے دوسرا نقطہ کیا پتہ چلتا ہے، زنا کتنی بری چیز ہے. آج لوگ سفر میں جاتے ہیں کہہ رہے ہیں یار ہم تو مجبور ہیں، بیگم نہیں ہے تو کیا کریں یار. او بھائی یہ ایسی چیز ہے زنا کہ یہ کسی صورت میں آپ کے لیے حلال نہیں ہے، آپشن ہی نہیں رکھا اللہ نے اس کے لیے. ورنہ صحابی وہ طاقت میں بھی ہم سے کئی گنا زیادہ تھے اور یہاں تک تیار ہو گئے تھے کہ آپریشن کر کے یا کوئی دوا کھا کے اپنے آپ کو نامرد بنا دیں. لیکن تیسری نقطے کی بات یہ، یعنی دوسری بات کیا ہوئی کہ زنا کتنا برا عمل ہے. زنا کی طرف نہیں جا رہے کہ یا رسول اللہ ایسی شدید مجبوری میں ہمیں زنا کی اجازت دے دی جائے، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے. نہ متا کی اجازت دی اور نہ زنا کی. متا کہتے ہیں ٹیمپریری شادی، اس کی بھی نہیں، وہ بھی اسلام میں حرام ہے. متا سمجھتے ہیں نا 2 گھنٹے کا نکاح، 4 گھنٹے کا نکاح، ایک ہفتے کا نکاح. اس میں اور زنا میں اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. عدالتی خلا نے نا آج نکاح کو متعی بنا دیا ہے، سمجھ رہے ہو. متا میں دونوں کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے، دونوں کا ایک ایگریمنٹ ہوا اتنے عرصے تک رہیں گے، نکاح کیا ہو جائے گا ختم. اور عدالتی خلا میں جب عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار ہے مرد کے پاس بھی، تو ٹھیک ہے متا کی یہ صورت تو نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن جب دونوں کے پاس نکاح ختم کرنے کا ہر وقت حق ہے تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق رہا؟ وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں کے پاس ہر وقت حق ہے، جب چاہے بریک اپ کر لو. بھائی نہیں یاری بات، تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا، کھوپڑی میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو جو عدالتوں نے عورتوں کو مکمل ڈیورس کا حق دے دیا نا، جب چاہے کوئی عورت، گرل فرینڈ بھی تو یہی کرتی ہے، جب چاہے جا کے کیا لے لے. وہ کہہ رہی میں نہیں آ رہی، صرف اتنا رکھ دیا کہ تو آپ کورٹ میں چلی جاؤ اور یہ بغیر کورٹ کے، اور کورٹ فوراً اس کو خلا پکڑا دیتی ہے، کوئی فرق نہیں رہا. تو دوسرا پوائنٹ پتہ چل گیا زنا کتنا برا عمل. تیسرا پوائنٹ کہ متا بھی حرام ہے، اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے. ابتدائی اسلام میں اجازت تھی، اور اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے اجازت پراپر دی تھی، بلکہ زمانے جاہلیت میں متا ہوتا تھا تو ابتدا میں اسلام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، بعد میں حرام قرار دیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا شراب اسلام میں شروع میں حلال تھی، تو ایک دم دماغ جاتا ہے یار اتنی گندی چیز اسلام میں کیسے حلال ہو سکتی ہے. بھائی اصل بات یہ زمانہ جاہلیت سے لوگ پیتے ہوئے آ رہے تھے تو اسلام نے آہستہ آہستہ احکام تک دیے. تو شروع میں پینے دی، بعد میں کیا کر دی، حرام کر دی. یہ مطلب نہیں کہ اسلام باقاعدہ حلال کہہ کے پروموٹ کیا اس کو. تو متا بھی شروع میں زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، ٹیمپریری شادیاں ہوتی تھی، تو شروع میں پابندی نہیں لگی، بعد میں اسلام نے کیا کر دیا، پابندی لگا دی اس کی. یہ گندا عمل اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. حضرت عمر نے تو اتنی سختی کی، جب متا کر کے آئے گا زنا کی سزا جاری کروں گا اس کے اوپر میں. تو اس عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ہمیں تیسری بات پتہ چلی، متا بھی کیا اسلام میں حرام ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں ہم ٹیمپریری شادی کر لیتے ہیں، 2 گھنٹے کی، 4 گھنٹے کی، 1 ہفتے کی. دوبارہ وہ نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا کہ یہ نیچرل نہیں ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. نیچرل ہوتا تو حضرت عثمان ابن مظعون کی توجہ پہلے کہاں جاتی،
ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی طرف. وہ نبی سے سوال پوچھتے, سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ سے پتہ چلتا ہے ہمارے کلچر میں جو یہ چیز پھیل گئی ہے یہ ایک دوسرے سے سن کے فحش چیزیں دیکھ کے پھیلی ہے. دوسری بات, دوسرا نقطہ پتہ چلتا ہے زنا کتنا گندا غلیظ عمل ہے کہ صحابی رسول اپنے آپ کو نامرد بنانے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم پر عورت کی سے علیحدگی بہت مشکل ہو رہی ہے, پھر بھی وہ زنا کی طرف نہیں جا رہے. تیسری بات پتہ چلتی ہے کہ مطابق اسلام میں کیا ہے, حرام ہے. چوتھی بات پتہ چلتی ہے کہ مزنی بھی حرام ہے اسلام میں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پر بھی گنجائش نہیں دی کہ تم چونکہ بیویوں سے دور ہو, بہت تم پر عورت سے علیحدگی بہت شاق گزر رہی ہے, تو جب جذبات سے مغلوب ہو جایا کرو معاذ اللہ نقل کفر, تو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا اس, بلکہ تذکرہ کیا ملتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. بخاری مسلم کی. دیکھو جب میں حدیثیں پیش کرتا ہوں نا, ریفرنس اکثر نہیں دے رہا ہوتا, اس لیے کہ میں نے یہ التزام کیا ہے میں جب بھی بیان میں کوئی حدیث پیش کروں گا وہ صحیح ہی ہوگی, وہ ضعیف حدیث نہیں ہوگی. اگر میرے بیان میں کوئی حدیث ضعیف نکلے مجھے بتائیں, میں فوراً رجوع کا اعلان کروں گا, لیکن میں اس کا التزام کرتا ہوں, میں کمزور روایتیں بیان میں پیش نہیں, میرا مزاج ہی شروع سے یہ نہیں ہے. پھر بھی انسان سے خطا ہو سکتی ہے, تو خطا ہو مجھے بتائیں, میں انشاءاللہ اس سے فوراً رجوع کا اعلان کروں گا. لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایسا ہوا نہیں ہے. کہیں ضعیف حدیث پیش کی ہے تو میں نے اس پہ بتایا کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے, میں اس میں فوراً یہ بتا دیتا ہوں. تو ایسی شدید مجبوری میں جب آپ کے جذبات بہت بھڑک رہے ہوں اور آپ کے پاس بیوی بھی نہ ہو تو ہم کیا کریں, کیا ہینڈ پریکٹس کی طرف جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں, کیونکہ مسئلہ کس کے ساتھ زیادہ ہے, اور نوجوان کہتے ہیں 15 سے لے کے 30 سال کی عمر کے آدمی کو شباب. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ, علامہ نووی رحمہ اللہ نے شباب کا جو عمر بیان کی ہے وہ کب سے 15 سے لے کے 30, اور اسی عمر میں زیادہ جذبات ہوتے ہیں, اور یہ پڑھائی میں لگا رہے ہیں. ایکچولی کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا اس کا. سیکچولی کی ایسی کی تیسی. یار میں کہہ رہا ہوں یہ ایکچولی کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو, پڑھو, کس نے منع کیا ہے؟ تو یہ شادی کر کے پڑھ لو نا یار. انگریز پڑھتا ہے شادی نہیں کرتا, اس کو پتا ہے ان کے ہاں شادی بہت بڑی ٹینشن ہے, طلاقوں کے بعد آدھی جائیدادیں, اور وہ پھر گرل فرینڈ کے ذریعے خواہش پوری کرتا ہے اپنی, تبھی پڑھائی کر لیتا ہے وہ. اس سے نقصان, اخلاقی نقصانات تو ہو گئے نا, خاندان نظام تباہ برباد ہو گیا, ایسی کی تیسی ہو گئی سوسائٹی کی. وہ بار بار کہتا ہوں نا کتے پال رہے ہیں وہ جا کے, لیکن اتنا نیک وہ بھی نہیں ہے کہ پڑھائی کو فوکس کرے, 15 سال تک کسی عورت کو ہاتھ نہ لگائے. وہ بھی کہے گا اس سے پڑھائی کا بیڑا غرق ہوگا. جب آپ کے ڈیزائر اتنی پیدا ہوں گی تو آپ پڑھو گے کیسے؟ تو بھائی دونوں کام ساتھ ساتھ چلاؤ, نکاح بھی کرو اور پڑھائی بھی کرو. 4 شادیاں کر کے خدا کی قسم آدمی پڑھ بھی سکتا ہے. میں جو آج دین کے اتنے اللہ مجھ سے ٹوٹے پھوٹے کام لے رہا ہے, تو میرے تو بچے بھی ہیں بھائی, گھر بھی ہیں میرے, آباد ہیں اللہ کا فضل سے. تو ہم کیسے کر رہے ہیں اتنے سارے کام؟ یہ چیزیں معاون مددگار بنتی ہیں, یہ رکاوٹ نہیں بنتی. رکاوٹ بنتا ہے چھڑا چھاٹ ہونا, ہر وقت اس کے دماغ میں جو ہے نا ٹھڑک بڑھتی رہے گی, جس سے صحت بھی نقصان ہوگی, ڈپریشن میں بھی جائے گا. ہاتھ سے خواہش پوری کرے گا, اگلے دن مزید خواہش پیدا ہوگی, پھر وہ ہاتھ سے خواہش میں جو تصوراتی دنیا میں جو حسینائیں اور جو حوریں لے کر آئے گا حسین, پھر وہ پریکٹیکل لائف میں ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا, اس کے لیے وہ زنا کی طرف جائے گا. 20 قسم کے درجنوں نفسیاتی مسائل ہیں اس میں. تو نبی نے کیا فرمایا, یا معاشر الشباب, شباب کا مطلب کھوپڑی شریف میں آ گیا. جوان ہمارے یہاں سمجھتے ہیں 55 سال کا, اب شادی کی عمر ہو گئی ہے اس کی. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے, اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا, مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ نہیں مل رہا اس کو. یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتے مل رہے ہوں, آپ کہیں ایکچولی میں نے پڑھنا ہے, تو ایکچولی میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے, تو مجھ پہ طاقت نہیں. یہ فضول باتیں, یہ نہیں مانتی شریعت, اس کو نہیں مانتی. بعض دفعہ آپ کی آمدن کم ہے, کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا آپ کو, لڑکی کے باپ کو تو یہ حق ہے نا کہ آپ اگر غریب ہیں تو نہ دے آپ کو. وہ کہہ گا یار میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں سونے کے نوالے کھلائے ہیں, یہ نیک تو ہے مگر کھلائے گا کیا, یہ صبر کے فضائل سنائے گا, تو اس کو حق ہے کہ بھائی وہ اپنا اسٹیٹس دیکھ کے کرے. وہ کوئی نہیں دے رہا آپ کو, آپ کی آمدن کم ہے, یا کوئی بھی بیسیوں مسائل ہو سکتے ہیں. آپ کی اماں اس کو پسند نہیں آئی ہے, لڑکی کی اماں کو, اس نے اندازہ لگا لیا کہ میرے جیسی ہے یہ, تو بالکل, تو یہ تو حساب کتاب خراب چلائے گی. 20 مسئلہ ہو سکتے ہیں. تو آپ اب جھک مارتے پھر رہے ہیں, کوئی رشتہ ہی نہیں, لفٹ ہی نہیں کرا رہا, پھر خواہشات بھڑک رہی ہیں. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرف جانے کی اجازت نہیں دی جس طرف بعض ڈاکٹر, سب ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا, بعض ڈاکٹر جس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہاں تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی وہ کیا کرے. نفسیاتی ڈاکٹر کہہ دے گا وہ ہاتھ سے خواہش پوری کرے, اور پھر اس کو بنا دیں گے کیا, وہ بنا دیں گے وہ بیچارہ, پر اس کی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ وہی جانتا ہے جو جس کے ساتھ ہوتا ہے.